أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ پہنچ جائے عدت کی مدت کو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اہل خانہ تم پر حلال نہیں کہ ان دونوں کو آپس میں روکو نکاح سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ دونوں راضی ہوں احسن طریقے کے ساتھ نکاح کرنے پر. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے بہتر کرنے والا اور پاک کرنے والا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تم نہیں جانتے. طلاق کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں، تو یہاں بھی طلاق کے متعلق ہی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عرب کے لوگ جب میاں بیوی کو طلاق دیتا، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، تین پوری نہیں ہوئی اور دو طلاقیں دے دی یا ایک طلاق اور عدت گزر گئی، اب عورت کو بھی احساس ہوا اور مرد کو بھی یہ احساس ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، تو کسی وجہ سے طلاق دے دی، لیکن اس کے بعد احساس ہوا. اب مرد بھی اس چیز پر راضی ہے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ رجوع کروں، دوبارہ سے نکاح کر لوں، اور عورت بھی اس چیز پر راضی ہے کہ میں اپنے اسی پہلے مرد کے ساتھ نکاح کروں اور اس کے ساتھ زندگی گزاروں، اور اس بات کو وہ ملحوظ رکھتے ہوں کہ اگر ہم دوبارہ آپس میں نکاح کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھیں گے اور دوبارہ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. تو اگر وہ دونوں آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ عدت گزر جانے کے بعد نکاح کرنے پر راضی ہیں، تو اب یہاں پر لڑکی والے کے رشتہ داروں کو مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکی کا والد ہو، بھائی ہو یا اور جو بھی رشتہ دار ہو، اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ اس شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے روکے. کہ عرب میں یہ تھا کہ ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میری بہن نے کسی شخص سے نکاح کیا اور اس نے اسے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد جب عدت مکمل ہو چکی تو وہ شخص پھر میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں دوبارہ پھر تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری بہن بھی اس چیز پر راضی تھی کہ میں اس شوہر کے پاس دوبارہ چلی جاؤں، تو لیکن میں نے اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ تم دونوں کا نکاح نہیں کرواؤں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے کہ جب مرد اور عورت باہمی رضامندی کے ساتھ عدت گزر جانے کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نکاح سے نہ روکا جائے بلکہ ان کا نکاح باہمی رضامندی کے ساتھ کروا دیا جائے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی اس قسم کو توڑا، اس کا کفارہ ادا کیا، اور پھر میں نے اپنی بہن کا دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ جس نے اس کو پہلے طلاق دی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اگر میاں
میاں بیوی آپس میں راضی ہیں نکاح کرنے پر، ایک طلاق ہوئی یا دو طلاق، تین طلاقیں ہو گئی، وہ تو ہم نے مسئلہ پڑھ لیا، تو اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب تو رجوع کی صورتحال بھی باقی نہیں اور نکاح کی صورتحال بھی باقی نہیں۔ لیکن اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد عدت گزر جانے کے بعد اب مرد اور عورت اس چیز پر متفق ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد اور عورت دوبارہ نکاح کر کے آپس میں دوبارہ ازواجی زندگی کو قائم کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ وہ مرد اور عورت آپس میں رضامند ہوں، عورت بھی راضی ہو دوبارہ اسی مرد سے نکاح کرنے پر، اور مرد بھی رضامند ہو کہ میں اپنی اسی پہلی عورت سے جس کو میں نے طلاق دی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اب انہوں نے عزم کر رکھا ہو کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کے حقوق رکھے ہیں وہ عورت ادا کرے گی، اور جو مرد پر عورت کے حقوق رکھے گئے ہیں وہ مرد ادا کرے گا۔ اس بات کو اگر وہ ملحوظ رکھتے ہیں تو پھر دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ اب لڑکی کے ورثاء کو، لڑکی کے گھر والوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو زبردستی روک کر رکھیں اور اس سے نکاح نہ کرنے دیں، تو یہ لڑکی کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمایا کہ اب اس کی تمہیں اجازت نہیں جب وہ دونوں راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم یوعظ بہ، اور یہ نصیحت، یہ جو بات نصیحت کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو مومن ہیں، جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نصیحت ان کے لیے ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے نصیحت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا ماننا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ حکم اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بہتر کریں گے اور تمہیں پاک کریں گے، کہ جو گناہ تم نے کر لیا اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ پاک کرنے والے ہیں ان گناہوں سے تمہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے ورثاء کے لیے یہ طلاق کے متعلق ایک حکم چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔